مسلمانوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ جسمانی طور پر رمضان میں طاقت بھی آئے، رمضان میں عبادتیں بھی اچھی ہوں، تو پہلی بات تو یہ وہ لوگ غلط فہمی میں ہیں جن عبادت گزاروں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ان کی عبادت قبول ہو رہی ہے اور وہ اعمال میں بہت اچھے ہیں، ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے، ان کو غلط فہمی ہے اور وہ اس غلط فہمی میں لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کریم جو ہے اپنے کس بندے کی کس ادا کے اوپر راضی ہو جائے، یہ اللہ کریم جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ آپ کو شریعت نے، کسی مسلمان کو، کسی انسان کو شریعت نے یہ حق دیا ہی نہیں کہ ہم کسی بھی آدمی کا دل دکھائیں، شریعت نے ایسا کوئی حق نہیں دیا۔ شریعت نے کہا ہے کہ ظالم کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، شریعت نے کہا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، لیکن ان لوگوں کے جن کو شریعت نے کہا کہ یہ انسانوں کے لیے نقصان دیں، لیکن عام انسانوں کے لیے ایسا کوئی حکم نہیں آیا کہ آپ لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے پھر نماز کی نیت باندھ لیں۔ آپ آ جائیں گھر سے لڑائی کر کے بیوی کے ساتھ کہ جی میرا تو روزہ بڑا افضل ہے، کون سا مولوی کہتا ہے کہ روزہ افضل ہے؟ یہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مسئلے سمجھائے کس نے؟ جس کا پڑوسی اس سے راضی نہیں ہے اور پڑوسی سے لگاتار دشمنیاں رکھ رہا ہے، پڑوسی کا نقصان کرنے کی سارا دن سازشیں کرتا ہے، ڈرامے بازی کر رہا ہے روزہ رکھ کے، سڑک پہ چلتا ہے 50 عورتوں کی گندی نگاہ سے دیکھتا ہے، زنا کا ارادہ بناتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، کون کہتا ہے اس کا روزہ ہے؟ کون رہا ہے اس کا روزہ ہے؟ یہ کس نے کہا کہ اللہ نے ہم کو بھوکے رکھنا اللہ کا مقصد ہے؟ ہمیں بھوکا اس لیے رکھا گیا کہ کچھ تبدیلی آئے جسم میں، آپ کو پتہ لگے کچھ الگ کر رہے ہیں ہم، آپ کو احساس ہو کہ غریب جب سارا سال بھوکا رہتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ بھوکا اس لیے اللہ کریم نے رکھا کہ جسم میں تبدیلی آئے، بندے کو پتا ہو کہ آج میں عام انسانوں سے الگ ہوں، میں کچھ الگ ہٹ کے کر رہا ہوں، اور پھر اس کو احساس ہو کہ غربت والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ہاتھی کا جسم کتنا بڑا ہے دیکھا آپ نے، لیکن شیر جنگل کا بادشاہ ہے۔ ہاتھی بڑا ہونے کے باوجود بادشاہ نہیں ہے، رعایا ہے۔ شیر جنگل کا بادشاہ کیوں؟ کیونکہ وہ ہفتے میں 1 دن گوشت کھاتا ہے، 5 دن گوشت سے منہ موڑ کے رکھتا ہے۔ مسلمانوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ جسمانی طور پر رمضان میں طاقت بھی آئے، رمضان میں عبادتیں بھی اچھی ہوں، تو پہلی بات تو یہ کہ اپنا آدھا کھانا ہم نے ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو ہمارے لیے مستحق ہیں، جن تک کوئی پہنچتا نہیں ہے۔ دوسری بات، جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا زیادہ دماغ میں خرافات آئیں گی، جتنا زیادہ گوشت کھائیں گے، جتنا زیادہ روٹیاں چاول لائی جان گے تھلے، اتنا ہی دماغ میں فطور پیدا ہوتا رہے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں کو کہ یا نکاح کر لو فوراً یا روزے رکھا کرو، کیونکہ جو زیادہ کھانا پینا ہے وہ انسان کو شہوت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ رمضان الکریم میں ہماری یہ ذمہ داری بنے گی، کس کی؟ ہماری سب کی یہ ذمہ داری بنتی، تمام دنیا کے مسلمانوں کی، کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان لوگوں تک ضرورتیں پوری کرنی جن کی کوئی کر نہیں سکتا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، کوئی بھی بندہ آ جائے رمضان میں مانگنے والا، میں اکثر آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں، میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ جب اس مسجد میں پہلا جمعہ پڑھایا، پنجاب میں جب مسجدیں کھلوانی تھیں، تو 2 آدمی لے کے آئے تھے دلی سے۔ اب دیکھ لو کتنے لاکھوں مسلمان ہیں۔ ایک بات بڑی سمجھائی ہم لوگوں کو، فرمایا جب مانگنے والا آ جائے نا تو اس پہ سوال نہیں کرنا ہے، سوال نہیں کرنا ہے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ رسول کریم کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے جی؟ رسول کریم کی۔ لوگوں نے کہا صحابہ سے کہ حاتم طائی کے گھر میں 7 دروازے ہیں، لوگ بھیس بدل کے جاتے تھے، حاتم طائی ہر بار پہچانتا بھی تھا لیکن دیتا تھا۔ اور رسول کریم کے بارے میں لوگوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی بندہ 70 مرتبہ بھی جاتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جھولی بھر کے واپس بھیجتے تھے۔ اور فرمایا کہ کھجور کی گٹھلی بھی کیوں نہ ہو گھر میں، خالی نہیں لوٹانا ہے کسی کو۔ اور مالدار نہیں صدقے کیا کرتے، جو کروڑوں پتی لوگ ہوتے ہیں نا ان کا دل نہیں ہوتا ہے، جو سخی ہوتا ہے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے تے مالدار جڑے ہوندے وہ سخی نہیں ہوندے۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے
ہمارا مسلمانوں کا کام یہ ہے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگے پہچاننے آئے ہیں۔ ہم نے جب روزہ رکھنا ہے، ہم تک کوئی آ جائے ہم اپنی ہمت کے مطابق اس کو دیں گے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ، کوئی بھی آ جائے۔ ہم دینے والے کا مذہب لینے والے کا مذہب نہیں دیکھتے، جب دیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کون سی ذات کا ہے، نسل کا ہے، رنگ کا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اس کی مدد کرنی ہم پر لازم ہے۔ تو جو بھی بندہ آ جائے رمضان میں، چاہے مدرسوں کا سفیر ہو، چاہے ویسے کوئی مانگنے والا ہو، کئی لوگ کہتے تھے جی ہٹا کٹا ہے، ایدہ کم ہی مانگنا ہے، تو ہمارے دادا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے آپ کو دینے والوں میں رکھا ہے۔ کس میں رکھا ہے جی؟ بولیے کس میں رکھا ہے؟ اللہ نے دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا ہے۔ اللہ کا اگر یہی شکر ادا ہوتا رہے کہ اللہ کریم نے ہم لوگوں کو دینے والوں میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ بنا رکھا ہے دوسروں کی مدد کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس سے ہی راضی ہو جائے تو ہمارا بہت بڑا کام بن جائے۔ تو اس لیے آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ رمضان کا جو روزہ رکھنا ہے میرے بھائی، پہلی بات تو یہ کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے والدین آپ سے ناراض نہ ہوں، یقینی بنائیں۔ اگر کسی کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، سارا کام وام چھوڑ کے چلا جائے واپس گھر، بنا مذاق کے کہہ رہا ہوں، اور یہ نہ سمجھو کہ صرف جمعے کی تقریر ہے۔ اگر کسی کے والدین ناراض ہیں، جنت سدرۃ المنتہا پر تھی، پتہ ہے آپ کو؟ جنت جب اللہ نے بنائی، سدرۃ المنتہا جہاں اللہ کا تخت ہے، اللہ نے جنت کو وہاں بنایا۔ محمد الرسول اللہ جب دنیا میں آئے، جنت کو وہاں سے پکڑا، ماں کے قدموں میں لا کے رکھ دیا محمد الرسول اللہ۔ سدرۃ المنتہا پہ تھی یہ، اور باپ کو دروازہ بنا کے اس کے آگے لگا دیا۔ اگر کسی روزے دار کے ماں باپ اس ناراض ہیں، کام وام چھوڑ دو، پہلے گھر جاؤ، ماں باپ کو راضی کرو، اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا سلوک رکھو۔ پڑوسی ایسے ہیں، رشتہ دار کچھ ایسے ہیں، بنتی نہیں بات، بار بار منت کرتے ہو، پھر بگڑ جاتی ہے، نہیں بنتی، لیکن اپنے دل کو ان کے لیے پاک کر لیجیے، دل کو پاک کر دیجیے، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے خیر کی دعائیں کریں، ان کی ترقی کی دعائیں کریں، اور خود کھانے سے پہلے یہ سوچ لیں بھی کوئی یار دوست ایسا تو نہیں کہ جس کے گھر میں فاقہ ہو۔ لوگوں کو چھوڑ دو، ابھی کوئی رشتہ دار ایسا تو نہیں جس کے گھر میں فاقہ ہے، کوئی ایسا پریشان حال تو نہیں کہ جو آپ کے رابطے میں ہو، آپ کے رابطے میں۔ پوری دنیا کا ٹھیکہ نہیں، ہر بندے کو اس کی اقارب کا ٹھیکہ دیا اسلام نے۔ آپ کے رابطے میں کوئی ہے، کوئی ایسا ہے جو پریشان حال ہو، اس کی مدد کریں انشاءاللہ تعالی۔ ان تمام کاموں کے ساتھ جب روزہ رکھیں گے اور پھر نماز پڑھیں گے تو اللہ کریم خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور رمضان المبارک میں زیادہ وقت قرآن پڑھنے پہ لگانا ہے، تسبیح کرنے پہ لگانا ہے، خاموشی اختیار کرنے پہ لگانا ہے، آنکھوں کو نیچا رکھنا ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ